as we gather in a time for reflection, for spiritual growth, and for community, and as the Ahmadiyya Muslim community poster there says, love for all, hatred for none. یہ میریلینڈ کے سینیٹر کرس وین ہالن ہیں جو احمدی، یہودی اور عیسائی برادری سے مخاطب ہیں. انہیں ایک چھت تلے جمع کرنے کا کام میریلینڈ کی احمدیہ کمیونٹی نے ایک افطار کی دعوت میں کیا. روزہ کھولنے سے پہلے فلسطین میں امن کے لیے دعا کی گئی. امریکہ میں انتخابات کا سیزن ہے اور سیاستدانوں کا اقلیتی برادریوں کے تہواروں میں شرکت کا رجحان بڑھ رہا ہے. کمیونٹی کے لیے امریکی سیاسی رہنماؤں سے رابطے کیوں ضروری ہیں؟ جو غیر مسلم ہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ ہمیں پڑھتے ہیں. تو ہمیں اپنے کردار سے یہ بتانا کہ ہماری تعلیم کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب دنیا میں اتنی جنگ ہو رہی ہے، اتنا تفرقہ ہے، ہمیں اپنی ٹیچنگز جو قرآن شریف کی ہیں، جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ جو پولیٹیشنز ہیں، جو ڈیسیشن میکرز ہیں، تو ہماری کمیونٹی کا یہ کام ہے کہ ایسے وقت میں ایک پیس کی آواز لے کے آئیں، کیونکہ ہمارا کام دنیا کو امن کی طرف لانا ہے. سینیٹر کرس وین ہالن ان چند امریکی قانون سازوں میں شامل ہیں جنہوں نے جنوری میں مصر میں رفح کا دورہ کیا تاکہ غزہ میں جانے والی امدادی کارروائیوں کا جائزہ لے سکیں. I support all the efforts to try to get more humanitarian assistance to the people in Gaza. I support the President's call for airdrops. I support the President's call for a temporary port. We strongly believe ہمیں پختہ یقین ہے کہ جب امریکی کمیونٹی کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ فلسطین میں واقعتاً کیا ہو رہا ہے، معصوم خواتین اور بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ہر کوئی کھڑا ہو جائے گا. کیونکہ دنیا میں یقیناً امن کے خواہش مند، امن سے محبت کرنے والے زیادہ لوگ ہیں. بہت کم ایسے ہیں جو تنازع چاہتے ہیں. اس لیے ہم یہاں ہمدردی پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ بات چیت کے ذریعے زیادہ لوگ یہ سمجھ پائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے، اور پھر زیادہ لوگ امن اور انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے. یہودی کمیونٹی کے نمائندے کے طور پر مجھے اس کمیونٹی کے ممبران کے ساتھ اس مقدس مہینے میں اس جگہ پر ایک ساتھ مل بیٹھنے پر بہت خوشی ہے. مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پر اس وقت دنیا میں جب ہماری دونوں کمیونٹیز سخت تکالیف سے گزر رہی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو سننے کے لیے، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے اور صرف ایک ساتھ بیٹھ کر یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ امن اور سچائی کی تلاش میں ہیں. اس تقریب میں جہاں پولیس افسران اور دیگر سرکاری اہلکار شامل تھے، وہیں امریکی محکمہ خارجہ کے سابق اہلکار جوش پال نے بھی شرکت کی، جن کے بقول انہوں نے غزہ کے معاملے پر اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کی وجہ سے نوکری چھوڑی. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلی بار نہ صرف تشدد کرنے والے آباد کاروں کے خلاف بلکہ مغربی کنارے میں اسرائیلی غیر قانونی چوکیوں کے خلاف پابندیوں کے حوالے سے کچھ اقدامات دیکھے ہیں. یہ ایک پیش رفت ہے، لیکن یہ بالکل کافی نہیں. امریکی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری اسرائیل کی جانب جھکاؤ ہے. وہ ہمارے اتحادی ہیں، وہی ہیں جن کو ہمارے ہتھیار مل رہے ہیں. میں بلا شبہ اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ حماس کو چاہیے کہ یرغمالوں کو رہا کرے اور اسرائیل کو سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ ہم جنگ بندی کی جانب بڑھ سکتے ہیں، جو عارضی نہیں بلکہ دیرپا ہو. جوش پال جیسے تقریب کے بہت سے شرکاء نے بائیڈن انتظامیہ سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں غزہ میں جاری جنگ ایک اہم مسئلہ بن کر ابھرے گا. ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.